شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اور درود و سلام نازل ہوں اللہ کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم حضرات، آج کی ہماری یہ ملاقات یقیناً باعث خوشی و مسرت ہے کہ آپ نے ملاقات کا شرف عطا فرمایا اور پھر یہ کہ کتاب و سنت کی کچھ باتیں سننے کی خواہش ظاہر کی. اللہ تعالی ہماری اس محبت کو تادیر باقی رکھے اور ہمارا یہاں بیٹھنا اللہ تعالی قبول فرمائے، اور جو کچھ ہم سنیں اللہ رب العالمین ان باتوں پر غور و فکر کرنے اور ان کو عمل میں لانے کی توفیق عطا فرمائے. آج میں جس موضوع پر کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ ہے تواصی بالحق، حق کی آپس میں وصیت کرنا. جس کو ہم امر بالمعروف بھی کہہ سکتے ہیں. اللہ رب العالمین نے ہم پر بڑی ذمہ داری ڈال دی. فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تم بہترین امت ہو، تمہیں لوگوں کی خاطر ہی وجود میں لایا گیا ہے. تم بھلائی کا حکم کرتے ہو اور برائی سے روکتے ہو. آپس میں حق کی وصیت کرنا اور حق پر قائم رہنا یہ بہت ضروری ہے، اور یہ کام ہم آپس میں اگر کریں تو فتنوں کے زمانے میں حق پر قائم رہنے میں مدد ملے. اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان من ورائکم ایام الصبر.
تمہارے بعد صبر کے دن آنے والے ہیں۔ اور صبر کے دنوں کی وضاحت کرتے ہوئے ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ دین پر چلنا، دین پر قائم رہنا، گویا کہ اپنے ہاتھ میں آگ کا انگارہ پکڑنا ہے۔ تو ان ایام میں اللہ کے دین پر استقامت، دین پر قائم رہنا اسی وقت ممکن ہے جب ہم آپس میں ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرتے رہیں، حق کی وصیت کرتے رہیں۔ اور اپنوں کے لیے وصیت اس اعتبار سے بھی ضروری ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنوں کا بڑا خیال فرمایا ہے، اور اللہ رب العالمین نے بھی بعض مقامات پر ایمان والوں کو تجدید ایمان کا حکم دیا۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ، اے ایمان والو اللہ پر ایمان لیا۔ تو ایمان تو پہلے لا چکے تھے، لیکن مزید ان سے کہا گیا کہ ایمان کے جو بنیادی ارکان ہیں ان پر تمہارا یقین پختہ ہونا چاہیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے سفیان بن عبداللہ ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا، قل لی فی الاسلام قولا لا اسأل عنہ احدا غیرک او بعدک، اے اللہ کے نبی اسلام کے بارے میں کوئی ایسی بات بتا دیجئے کہ آپ کے بعد پھر کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہ رہے۔ فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، فرمایا کہ تم کہو میں اللہ پر ایمان لے آیا اور اس پر جم جاؤ۔ عرباض ابن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فصیح و بلیغ خطبہ ارشاد فرمایا۔ آپ کا انداز بیان کچھ اس طرح تھا کہ دل ڈرنے لگے اور آنکھیں اشک بار ہو گئی۔ صحابہ نے نبی سے کہا کہ اللہ کے نبی، ایسا لگتا ہے کہ کوئی رخصت ہونے والا اپنے عزیزوں کو وصیت کر کے جا رہا ہے۔ اے اللہ کے نبی اس موقع پر آپ ہمیں کچھ وصیت کر دیجئے۔ تو نبی نے فرمایا اوصیکم بتقوی اللہ والسمع والطاعہ، میں تمہیں اس بات کی وصیت کرتا ہوں کہ تم اللہ کا تقوی اختیار کر لو، بات کو سنو اور اطاعت کرو۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد جو انسان زندہ رہے گا وہ بڑا اختلاف دیکھے گا۔ اختلاف کے زمانے میں میری سنتوں کو اور میرے خلفاء کی سنتوں کو مضبوطی سے تھام لیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے مختلف باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ پہلی بات یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنوں کو وصیت فرمایا اوصیکم بتقوی اللہ۔ متقی لوگ تھے، ایمان والے لوگ تھے، پرہیزگار لوگ تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں بیٹھنے والے، ان سے کہا جا رہا اوصیکم بتقوی اللہ کہ میں اللہ کے تقوی کو اختیار کرنے کی تمہیں وصیت کر رہا۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سمع اور طاعت کا حکم دیا۔ سمع اور طاعت کے حوالے سے ہمیں بڑی سنجیدگی کے ساتھ بات کو سننا اور غور کرنا چاہیے کہ سمع اور طاعت کا جو مسئلہ ہے وہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ بات کو سننا اور اطاعت کرنا، بات کو سننے اور اطاعت کرنے میں جو چیز اہم ہے وہ اللہ کی اطاعت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان امر علیکم عبد مجدع، تمہارے اوپر ایک ایسا آدمی امیر بنا دیا جائے کہ جس کا ظاہر صحیح نہ ہو، اس کی ناک کٹی ہوئی ہو، شکل صحیح نہ ہو، لیکن وہ کتاب و سنت کی روشنی میں تمہاری رہنمائی کرتا ہے، فاسمعوا له واطیعوا، اس کی بات سنو اور اس کی اطاعت کرو۔ ہم اگر کسی کی بات سن رہے ہیں تو اللہ اور اس کے رسول کی تعظیم میں سن رہے ہیں، یہ نہیں کہ کہنے والا کون ہے، کہنے والے سے کوئی مطلب نہیں، کیا کہہ رہا ہے اس بات کو جاننا بہت ضروری ہے۔
استئذان کا مسئلہ ہے. امیر المؤمنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی کے گھر چلا جائے تو اجازت کے لیے سلام کہے. جواب آتا ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر جواب نہ آئے تو واپس چلا جائے. یہ ادب ہے. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آئے، کہا السلام علیکم، کوئی جواب نہیں آیا. پھر سلام کیا، کوئی جواب نہیں آیا. پھر سلام کیا، کوئی جواب نہیں آیا. تو ابو موسیٰ چل پڑے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محسوس کیا کہ ابو موسیٰ اشعری کی آواز آ رہی تھی. گھر سے باہر نکلے تو دیکھا کہ ابو موسیٰ واقعی آئے ہوئے تھے اور وہ جا رہے تھے. آواز دیا، کہا آپ نے سلام کہا؟ جی میں نے سلام کہا. پھر واپس کیوں پلٹے؟ آپ کو رکنا چاہیے. کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی کسی کے گھر جائے تو اجازت حاصل کرنے کے لیے سلام کہے. جواب آتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ چلا جائے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اس بات پر مجھے دلیل چاہیے. دلیل اگر نہیں ملی تو پھر اپنے انجام کی خبر نہیں. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو گئے، مسجد نبوی کی طرف چلے گئے. چہرے کی رنگت اڑی ہوئی، پریشان سے ہیں. مسجد نبوی میں حلقے لگے ہوئے علم کے. وہاں جا کر انہوں نے کہا کہ مجھے ایک حدیث پر دلیل چاہیے، گواہ چاہیے. تو لوگوں نے کہا حدیث کون سی ہے؟ کہا کہ استئذان کا سلام، کہ کوئی آدمی کسی کے گھر جائے تو اجازت کا سلام کرے. جواب آتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ واپس ہو جائے. تو وہاں موجود لوگوں نے کہا کہ یہ کون سا بڑا مسئلہ ہے، یہ تو ہمارا بچہ جانتا ہے. چنانچہ وہاں بیٹھے ہوئے لوگوں نے کم عمر آدمی کو کھڑا کیا، ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ. موجود لوگوں میں ان کی عمر کم تھی. انہوں نے گواہی دی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث ہم نے سنی. ایک طرف عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور مرتبہ دیکھی، اور دوسری طرف ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عمر میں کم ہیں لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے وہ حافظ ہیں. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نہیں کہا کہ تم کون ہو، تمہاری کیا حیثیت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو انہوں نے اٹھا لی. یہ سمع اور اطاعت. آج ہم شکل دیکھتے ہیں کہ ہم سنیں تو کس کی سنیں، کس کی بات بہتر رہے گی. سنانا تو سب کو کتاب و سنت کی ہے، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پہلے شخصیت کو دیکھا جائے پھر اس کے بعد سنا جائے. اور جب یہ بات ہمارے درمیان معروف بھی ہے کہ فلاں کا منہج، فلاں کا طریقہ کار کتاب و سنت، لیکن اس کے باوجود ایک فرق ہمارے ذہنوں میں آتا ہے، دلوں میں کجی آتی ہے، ہم کیوں سنیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اوصیکم بتقوی اللہ والسمع والطاعہ، میں تمہیں تقوی اختیار کرنے، بات سننے اور اطاعت کرنے کی وصیت کرتا ہوں. تواصی بالحق، حق کی وصیت کرنا، آپس میں حق کی روشنی میں ایک دوسرے کی اصلاح کرنا، یہ ہم سب کے لیے ضروری ہے. کوئی آدمی اگر کسی کو حق کی وصیت کر رہا ہو اور سامنے والا حق پر رہنے کا دعویٰ کرتا ہو تو اس کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے کہ حق کی وصیت کرنے والے کے ساتھ ایسا رویہ اختیار کر لے کہ جس میں ترشی پائی جاتی ہو، تلخی پائی جاتی ہو. حسب استطاعت انسان عمل کی کوشش کرے، بات کو قبول کرنے کی کوشش کرے. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا فاتقوا اللہ ما استطعتم، تمہارے اندر جتنی طاقت ہے اپنی طاقت کے مطابق اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ آپس میں اپنے ایمان کی تجدید کی فکر کر لیا کرتے تھے. دانا سے دانا ملے تو دو بات ملے، چراغ سے چراغ جلتے ہیں. تو ایمان والے جب آپس میں بیٹھیں تو صرف کتاب و سنت کی بات ہو، آپس میں اصلاح کی بات ہو، کہ جس سے دین پر چلنا، دین کو سمجھنا ہمارے لیے آسان ہو جائے.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں دو ساتھی ایسے تھے، جب بھی ان کی آپس میں ملاقات ہوتی تھی تو سورہ عصر کی تلاوت کیے بغیر وہ جدا نہیں ہوتے تھے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ قسم ہے زمانے کی، بے شک انسان نقصان میں ہے، مگر وہ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیا اور حق کی وصیت کیا اور صبر کی تلقین کی، یہ لوگ نقصان سے مستثنا ہیں، الگ ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے نقصان سے نکلیں اور فائدے کی طرف آ جائیں۔ حق کیا چیز ہے؟ حق کی پہچان کیسے ممکن ہے؟ کتاب و سنت کی روشنی میں حق کی پہچان یہ ہے، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے وہ حق ہے، اور جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے وہ حق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الحق من ربک فلا تکونن من الممترین، حق اللہ کی طرف سے ہے، آپ شبہ کرنے والوں میں نہ ہو جائیں۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم کفر عنهم سیئاتهم واصلح بالهم، جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیا اور اس بات پر ایمان لائے جس کو ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتارا جو کہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے، کفر عنہم سیئاتہم واصلح بالہم، اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو مٹا دے گا اور ان کے حالات کی اصلاح فرما دے گا۔ تو آیت شریفہ سے یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ ما انزل اللہ، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے وہ حق ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی زبان کے حوالے سے اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، رسول اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتے، جو کچھ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی وحی سے کہتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ساتھی عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھ کے حدیثوں کو لکھا کرتے تھے۔ کسی نے کہا کہ اللہ کے نبی کی ہر بات لکھ لیتے ہو، یہ مناسب نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی کبھی خوشی میں ہوتے ہیں اور کبھی غصہ کی کیفیت میں ہوتے ہیں، تو ہر بات کو لکھنا مناسب نہیں ہے۔ تو انہوں نے اپنے قلم کو روک لیا، لیکن دل میں حسرت تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو لکھنے کا جو شرف حاصل تھا اس سے محروم ہو گئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی، میں آپ کی باتوں کو لکھا کرتا تھا، لوگوں نے مجھے منع کیا کہ آپ مختلف حالتوں میں ہوتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی سے منہ کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا کہ عبداللہ، اس زبان سے، اس منہ سے جو کچھ نکلتا ہے اس کو لکھو، اس لیے کہ یہ حق ہے۔ تو ہم کتاب و سنت کی روشنی میں ہی دعوت کا کام کریں گے، کتاب و سنت کی روشنی ہی میں ایک دوسرے کی اصلاح کریں گے، کتاب و سنت کی روشنی ہی میں ہم دوسرے کو وصیت کریں گے۔ دلیل کے سامنے انسان بے بس ہو جاتا ہے، دلیل اگر نہ ہو تو پھر انسان ماننے کو تیار نہیں ہوتا۔ دلیل ایک قوت ہے، ایک طاقت کا نام ہے۔ جس آدمی کے پاس دلیل ہے اس کو کوئی زیر نہیں کر سکتا، اس کو کوئی پسپا نہیں کر سکتا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے غیرت مند انسان تھے۔ غیرت کا عالم یہ تھا کہ ام المؤمنین سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے قضاء حاجت کے لیے گھر سے باہر نکلتا ہوا دیکھا تو آواز دے کے کہا کہ کم از کم نبی کی بیویوں کو گھروں سے نہیں نکلنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے پردے کے احکام نازل فرمائے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی نمازوں کے لیے مسجد جایا کرتی تھی، عورتوں میں عام طور پہ باتیں ہوتی ہیں، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی سے کسی نے کہا کہ تم مسجد چلی آتی ہو، تمہارے شوہر منع نہیں کرتے، بڑے غیرت مند انسان۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی نے کہا کہ اگر منع کرے تو پھر ہم سمجھا، یعنی دلیل کی قوت کی بنیاد پر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے بیوی تیار کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے
لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ، اللہ کی بندیوں کو اللہ کے گھر جانے سے نہ روکو۔ یہ دلیل ہے۔ جب دلیل سامنے آ جاتی ہے تو انسان اس چیز کو مان لیتا ہے، قبول کر لیتا ہے۔ کوئی انسان اللہ رب العالمین کو مانتا نہ ہو، دین پر عمل پیرا نہ ہو، لیکن کتاب اللہ کی آیتیں اگر اس کو سنا دی جائیں تو اللہ رب العالمین کے کتاب کی آیتیں اس کے دل میں جگہ کرتی ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اگر کوئی آدمی آ کے بیٹھتا اسلام کی بات سمجھنے کے لیے تو اللہ کے نبی قرآن کی روشنی میں نصیحت فرماتے، اور جب قرآن کی آیات کی روشنی میں نصیحت فرماتے، عذاب کی آیتیں آتی تو وہ لوگ جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی دعوت کا انکار کرتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پر ہاتھ رکھ کے کہتے کہ بس کیجیے، یعنی قرآن کریم کی آیات سے ان کے دل لرزنے لگتے، ڈرنے لگتے۔ تو اللہ رب العالمین کے کلام کی روشنی میں ہمیشہ گفتگو کرنی چاہیے۔ بغیر علم کے گفتگو کرنا یہ نقصان کا باعث ہے۔ ہم سب کو، ہماری حیثیت طالب علم کی ہے، اللہ رب العالمین نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بیان فرمایا، قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے یہ میرا راستہ ہے، اس راستے کے حوالے سے میں تمہیں اللہ کی طرف بلا رہا ہوں، میرے ماننے والے بھی علم اور بصیرت کے ساتھ۔ بغیر علم کے نہ تو عقیدے کی دعوت دی جا سکتی ہے اور نہ ہی عبادت کی دعوت دی جا سکتی ہے۔ دین اسلام اس کی ساری باتیں علم پر قائم ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے بیان فرمایا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اگر ہمارے پاس علم نہ ہو، قرآن کریم کی آیت یاد نہ ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث معلوم نہ ہو، صرف مفہوم معلوم ہو، اور اس مفہوم کی بنیاد پر ہم کسی سے حجت قائم کرنے کے لیے بحث کریں تو لڑائی جھگڑے کی نوبت آ جائے گی۔ اگر ہمارے پاس دلیل کی قوت ہے اور اگر ہم کہہ دیں کہ قرآن کریم کی فلاں آیت میں یہ بات ہے، آپ پڑھ کے سنا دیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھ کے سنا دیں، تو سامنے والا بات کو تسلیم کر لے۔ تو اللہ رب العالمین نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ تواصی بالحق کرنا یہ کامیابی کی اساس ہے، بنیاد ہے۔ سورہ عصر کے اندر اس بات کا ذکر کیا گیا، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اللہ رب العالمین نے نقصان سے کچھ لوگوں کو الگ کر دیے، اور وہ کون لوگ ہیں؟ جن میں چار اوصاف پائے جاتے ہیں: ایمان، عمل صالح، اور حق کی وصیت، صبر کی تلقین۔ عقیدہ ہمارا الحمدللہ صحیح عمل ہم کرتے ہیں، کوشش اس بات کی ہوتی ہے کہ دلیل موجود ہو، لیکن علم کو حاصل کر کے اس بات کو جس پر ہم عمل پیرا ہیں دوسروں تک پہنچانا، یا تو ہم اپنی ذمہ داری نہیں سمجھتے، ذمہ داری اگر سمجھتے بھی ہیں تو بغیر علم کے ہم دعوت دینا چاہتے ہیں، جس کے نتیجے میں ہماری دعوت کارگر ثابت نہیں ہوتی۔ اس لیے ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم تھوڑا سا غور و فکر کریں۔ ہم عمر کے جس منزل میں بھی ہوں، جس مقام پر بھی ہوں، ہم اللہ رب العالمین کے دین کے لیے اور اس کی نشر و اشاعت کے لیے ایک تو یہ ہے کہ عملی طور پر نمونہ پیش کریں، اور دوسرا یہ کہ ہمارے درمیان جو کمیاں اور کوتاہیاں ہیں جن پر ہمارا بس چلتا ہے ان کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ آپس میں حق کی وصیت کرنا ضروری ہے۔ اور اگر ہم یہ سمجھیں کہ دعوت ہمارے لیے نہیں ہے، کسی اور کے لیے ہے، تو ایسی صورت میں ہم اللہ رب العالمین کی پکڑ سے بچ نہیں سکتے۔ ہمارا تو وہی حال ہو جائے گا کہ قوم بنی اسرائیل 3 حصوں میں تقسیم ہو گئی مچھلی کے شکار کے حوالے سے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ چلو ہیلا سازی کے ساتھ مچھلی کا شکار کر لیں گے، کچھ لوگوں نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے یہ لوگ جو کر رہے ہیں کرنے دیں، اور تیسرے نے کہا کہ نہیں ہم روکیں گے اس لیے کہ غلط کام کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے جب عذاب آیا تو صرف وہ لوگ بچے جنہوں نے بھلائی کا حکم دیا اور برائی سے روکا، اور یہ کہا کہ تم غلط کر رہے ہو، اور باقی جو
گروہ تھے وہ اللہ رب العالمین کے عذاب کے شکار ہو گئے۔ آج ہماری دینی غیرت کا جو معاملہ ہے، اپنے ہم عقیدہ آدمی سے ہر قسم کے بگاڑ کو ہم قبول کر لیں، ٹھیک ہے ہمارا بھائی ہے، کرے جو کرنا چاہتا کرے، تو حق کی وصیت آپس میں کون کرے گا؟ تجدید ایمان کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ایمان پر قائم رہنے اور دین پر قائم رہنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنوں کے درمیان ہی اپنا دعوتی کام جاری رکھیں۔ جہاں بگاڑ پیدا ہو رہا ہے اس کی اصلاح کریں دلیل کی روشنی میں کہ آپ غلط کر رہے ہیں۔ جب اس طرح کا ماحول بنے گا تو پھر بات آگے بڑھے گی اور ہماری دعوت کے ساتھ دوسرے لوگ بھی متفق ہوں گے، جس کا فائدہ ہمیں حاصل ہوگا اور دوسروں کو بھی حاصل ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، واللہ لأن یہدی اللہ بک رجلا واحدا خیر لک من حمر النعم۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ اے علی، قسم ہے اللہ کی، تمہارے ذریعہ اگر ایک آدمی ہدایت پر آ جائے تو یہ تمہارے لیے سرخ اونٹ سے کہیں زیادہ بہتر ہوگا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو دین پر قائم رکھے اور آپس میں حق کی وصیت کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔